عالیہ سیفیہ کا تیسرا سبب جو ہے وہ ہے لطیفہ سر۔ جب یہ لطیفہ انسان کا ذاکر ہو جاتا ہے، انوار و تجلیات اور عجیب و غریب کیفیات کا ظہور ہوتا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ محمدیہ سیفیہ کا مقدس اور مکرم سلسلہ ہے۔ ولیاں ول جو رستے جاندے ادھر نہیں بدبختے جاندے، ولیاں دے دروازے اتے سودے قاتل۔ الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ اپنے کلام مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پر مالک الملک جل وعلا نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہاں اللہ پاک نے نفس مطمئنہ سے خطاب فرمایا، نفس مطمئنہ سے خطاب فرمایا ارجعی الی ربک، فرمایا کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، پھر فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ نیک بندوں کی صحبت انسان کے اوپر بہت اثر ڈالتی ہے، نیکوں کی صحبت بھی اثر ڈالتی ہے اور بروں کی صحبت بھی انسان کے اوپر اثر ڈالتی ہے۔ جس طرح کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک بندے کی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے اور برے بندے کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ نیکاں دی یہ صحبت یارو جویں دکان اتاراں، خوشبو بھاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ بند بنیاں دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوں کی صحبت میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور نیکوں کی صحبت انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور انسان نیکوں کی صحبت کا صدقہ نیک بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کتا بھی نیکوں کی صحبت میں بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے، جس طرح کہ اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کی صحبت کی وجہ سے جنت جائے گا۔ اگر کتا ہو کر وہ صالحین کی صحبت اور غلامی میں آ جائے اور ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور اس کا ذکر قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، تو اگر کوئی صالحین کی صحبت میں بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ ولیاں ول جو رستے جاندے ادھر نہیں بدبختے جاندے، ولیاں دے دروازے اتے سودے قاتل بخشے جاندے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ اب وہ 99 اشخاص کا قاتل جو تھا، اب وہ کسی خشک بندے کے پاس چلے گا، کہنے لگا جی بتاؤ میں نے 99 بندے قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اس خشک بندے نے کہا جی نہیں ہے، آپ تو اتنے بڑے مجرم ہیں، آپ کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا اچھا بخشا تو نہیں جاتا، چلو میں 100 تو پورا کر لوں۔ اس نے اسے تلوار کے ساتھ اس کے گردن کاٹ کر 100 قتل پورے کر دیے۔ پھر اسے دل میں خیال آیا کہ یار توبہ تو کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور کس طرح حاضری دوں گا؟ تو وہ کسی صالح انسان کے پاس، اللہ والے کے پاس چلا گیا، اللہ والے سے کہنے لگا یار میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اس نے کہا یار 100 بندہ قتل کیا ہے نا، جتنا بڑا بھی مجرم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو تیرے گناہ زیادہ نہیں، تو ایسے کر نیکوں کی بستی میں چلا جا، ان کی صحبت کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ وہ بندہ چلا، رستے میں موت آ گئی تو جنت اور جہنم کے فرشتے وہاں پر آگے، جنت کے فرشتے کہنے لگے ہم نے جنت لے کر جانا ہے، جہنم والے کہنے لگے جہنم لے کر جانا ہے۔ فیصلہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ زمین کو ناپ لو، جدھر کی زمین کم ہے ادھر اسے بھیج دیا جائے۔ اب یہاں پر محدثین لکھتے ہیں کہ نیکوں والی بستی کا فاصلہ زیادہ تھا، دوسری ایک طرف والا فاصلہ کم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ایک طرف سے سکڑنے دوسری طرف سے بڑھنے کا حکم دے دیا اور یوں مالک الملک نے اسے جنت عطا فرما دی۔ نیکوں کے رستے پر بندہ چلا جائے تو یہ کرم ہوتا ہے، تو اگر بندہ صالحین کی صحبت میں بیٹھ جائے تو پھر اس کے اوپر کتنا کرم ہوگا۔ یہاں پر صالحین کی صحبت بہت انسان کے اوپر اثر کرتی ہے۔ صالحین کی نگاہ کی برکت سے انسان کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں اور انسان جتنا بدکار، جتنا بڑا چور، جتنا بڑا ڈاکو ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں اور نیکوں میں انسان شامل ہو جاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کا یہ طریقہ ہے کہ توجہ کر کے وہ نیکوں کی صحبت میں انسان کو شامل کر دیتے ہیں۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ محمدیہ سیفیہ بھی ایک انہی سلاسل میں سے ایک مقدس اور مکرم سلسلہ ہے۔
کہ جو سالکین اس کے سلسلے میں آتا ہے وہ شرابی ہو شراب چھوٹ جاتی ہے، زانی ہو زنا چھوٹ جاتا ہے، جتنا برا ہو برائیاں اس کی چھوٹ جاتی ہیں، اور وہ بندہ نیک ہو کر آگے رہزن بھی ہو تو راہبر بن جاتا ہے۔ سلسلہ سیفیہ کے اسباق اور اذکار کا ذکر چل رہا تھا۔ سلسلہ عالیہ سیفیہ کا تیسرا سبق جو ہے وہ ہے لطیفہ سر۔ لطیفہ سر جو ہے یہ بائیں پستان کے برابر 2 انگل سینہ کی جانب ہے، قدر سینہ کی جانب ہے۔ تو اس لطیفے پر بھی اس میں ذات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی ضرب لگانی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو یہ توفیق دیتا ہے، پھر مرشد کامل جب انسان کے اوپر توجہ کرتا ہے اس لطیفے کے اوپر، تو پھر اس کی انوار تجلیات کا یہاں پر عجیب سا منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب یہ لطیفہ انسان کا ذاکر ہو جاتا ہے، اس لطیفے کے ذاکر ہونے سے انوار و تجلیات اور عجیب و غریب کیفیات کا ظہور ہوتا ہے۔ انسان کے اندر سے حرص، لالچ، طمع یہ ختم ہو جاتے ہیں، انسان کے دل سے گناہ، شہوت یہ نکل جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان نیکی کے کاموں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دنیا سے بے رغبت ہو کر وہ اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، سخاوت اس کی فطرت میں آ جاتی ہے۔ یہ اس کا نور کا رنگ بھی ہے۔ تو یہ بائیں پستان سے 2 انگل اوپر یہ سینے کی جانب، قدر سینے کی جانب اس کا مقام ہے، بائیں پستان سے 2 انگل اوپر قدر سینے کی جانب اس کا مقام ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کی ضرب لگانی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے مالک الملک ہمیں اپنے ذکر کا ذاکر، اپنے شکر کا شاکر، اپنی عبادت کا عابد، اپنے قرآن کا قاری اور اپنے صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔